بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن ISPR کے مطابق فورسز نے ضلع ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 8 ہندوستانی اسپانسر خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ شہریوں کے قتل میں بھی سرگرم رہے۔ ہنگو بم دھماکے میں SP اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار شہید۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کے مطابق دھماکے میں SP آپریشن اسد زبیر کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں پولیس موبائل الٹ گئی۔ بلیامینا میں غلمینا چیک پوسٹ خالی تھی۔ خالی چیک پوسٹ کو دہشت گردوں نے دھماکے سے اڑایا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی SP آپریشن اسد زبیر پارٹی سمیت پہنچ گئے۔ اس دوران بلیامینا پر دوسرا دھماکہ ہوا جس کا شکار SP اور پولیس اہلکار ہوئے اور تینوں شہید ہو گئے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی زیر حراست نوجوان جاں بحق۔ پوسٹ مارٹم میں جسم پر تشدد کے نشانات کی تصدیق۔ پولیس سرجن کے مطابق ایک لاش 22 اکتوبر کی شام 7 بجے جناح اسپتال لائی گئی۔ اس کی شناخت محمد عرفان کے نام سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم کے دوران لاش پر متعدد زخموں کے نشانات پائے گئے۔ موت کی اصل وجہ رپورٹ آنے تک محفوظ رکھی گئی ہے۔ ایڈیشنل IG کا دعویٰ ہے کہ ڈکیتی کے شبے میں گرفتار نوجوان کو گرفتاری کے فوراً بعد بظاہر دل کا دورہ پڑا جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ دوحہ مذاکرات کے تحت افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں قطر کے کردار کو سراہتا ہے۔ افغانستان دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ ICJ نے 2 ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو قابض قوت قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان قطر تعلقات کے مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔ قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل ال ثانی سے ملاقات۔ مشترکہ افہام و تفہیم قریبی روابط بحال رکھنے پر اتفاق۔ 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کی قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت۔ قطری وزیر شیخ فیصل کا اقتصادی روابط مزید گہرا کرنے کا اعادہ۔ چین کی سرکاری تیل کمپنیوں نے روسی تیل کی خریداری معطل کر دی۔ چینی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال سمندری راستوں سے لائے جانے والے روسی خام تیل کے نئے سودے نہیں کریں گے۔ چین روزانہ تقریباً 1.4 ملین بیرل روسی خام تیل سمندر کے راستے درآمد کرتا ہے، تاہم سرکاری کمپنیوں کی خریداری کا حصہ اس میں کم ہے، جبکہ پائپ لائن کے ذریعے یہ حجم تقریباً 9 لاکھ بیرل یومیہ ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی برقرار۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ میں اہم ملاقات متوقع۔ امریکی صدر کل ایشیا کے اہم دورے پر روانہ ہوں گے۔ ٹرمپ ملائیشیا، جاپان اور جنوبی کوریا جائیں گے۔ ٹوکیو میں آسیان اور ایپک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ جنوبی کوریا میں چینی صدر سے اہم ملاقات متوقع۔ تجارت اور خطے کی سیکیورٹی پر بات چیت ہوگی۔ اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبے ملک کے مفاد میں جلد مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہین چوک انڈر پاس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا SCO کانفرنس کی تیاریوں سے متعلق ہوٹلز اور رہائشی منصوبے بھی ضروری ہیں۔ معیاری منصوبوں کے لیے مکمل تعاون کریں گے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں بھوک کا تباہ کن بحران۔ ناکافی خوراک سے قحط کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ عالمی ادارے صحت کا امداد کی فراہمی کے لیے تمام گزرگاہیں فوری کھولنے کا مطالبہ۔ کہا غذائی قلت کے اثرات نسل در نسل جاری رہیں گے۔ حالات میں بہتری نہ ہونے سے شمالی علاقوں میں متاثرین کی واپسی سست ہوگی۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال۔ غزہ سٹی میں زخمیوں کے علاج کے لیے کلینک دوبارہ کھول دیا۔ غزہ کے انتظامی امور کا فیصلہ تمام فلسطینیوں کے ساتھ اتفاق رائے سے کریں گے۔ حماس رہنما حازم قاسم کا 2 ٹوک موقف۔ کہا موجودہ صورتحال صرف حماس نہیں تمام پورے فلسطینی عوام کے لیے انتہائی نازک ہے۔ اسرائیل انسانی مسائل کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ عالمی برادری غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے اور فوری اور مناسب انسانی امداد کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ ملتان سلطان کے فرنچائزر نے PCB کا نوٹس پھاڑ کر اعلان جنگ کر دیا۔ علی ترین نے اپنے تمام بیانات کو درست اور بروقت قرار دیتے ہوئے تنزیہ معافی بھی مانگ لی۔ اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ لیگل نوٹس میں دیے گئی دھمکیوں پر خاموش نہیں رہوں گا۔ PSL سے محبت ہے، یہ پورے پاکستان کی لیگ ہے۔
ICC ویمنز ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا سفر تمام. پاکستان اور سری لنکا کا میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم. قومی ٹیم نے 18 رنز بنائے تھے. دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا. قومی ٹیم ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہ جیت سکی. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کی زیر صدارت اجلاس. آئندہ فلمی منصوبوں کے لیے تجاویز بھی بورڈ کو پیش کی جائیں گی. اجلاس میں فیصلہ. شرجیل میمن نے کہا ثقافت اور تاریخ کو اجاگر کرنے کے لیے فلم سازی کو مؤثر ذریعہ سمجھتے ہیں. محکمہ اطلاعات کے منصوبے سندھ کے مثبت تشخص کو نمایاں کریں گے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کا مالدیپ کا سرکاری دورہ. صدر مالدیپ وزیر دفاع اور چیف آف ڈیفنس فورس سے ملاقات. دفاعی اور سلامتی تعاون بڑھانے پر اتفاق. پاک مالدیپ عسکری تعلقات مزید مستحکم بنانے کا عزم. جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. آزاد کشمیر کے 78ویں یوم تاسیس کی تقریبات. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پرچم کشائی کی. پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی. وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ افواج پاکستان نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس خطے کی آزادی کی حفاظت کی ہے. آپریشن بنیان المرصوص سے بھارت کی بالادستی کو خاک میں ملا دیا. جنوبی افریقی T20 اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا. 28 اکتوبر سے پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز کا آغاز ہوگا. 31 اکتوبر اور 1 نومبر کے میچز لاہور میں شیڈیول. 4 نومبر سے فیصل آباد میں ون ڈے سیریز شروع ہوگی. شان مسعود ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز مقرر. چیئرمین PCB محسن نقوی نے عشائیے میں تقرری کا اعلان کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تقریب میں شرکت. شان مسعود نے 44 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی. بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر میں برائڈز ویل کا گروہ دیکھا گیا. ماہی گیروں نے ویل کی ویڈیو بنا کر ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر پاکستان کو ارسال کر دی. ڈائریکٹر WWF محمد معظم خان کا کہنا ہے کہ برائڈز ویل پاکستان کے پانیوں میں پائی جانے والی 3 اقسام میں سے ایک ہے. ویلز پاکستان کے گرم و معتدل سمندروں میں پائی جاتی ہیں. بھارت میں زیادتی کا شکار خاتون ڈاکٹر کے خودکشی کا معاملہ. واقعہ مہاراشٹر میں پیش آیا. خاتون ڈاکٹر نے خودکشی سے قبل پولیس افسر گوپال پر زیادتی کا الزام لگایا. اپنی ہتھیلی پر ایک نوٹ لکھا. پولیس افسر گوپال گزشتہ 5 ماہ سے جنسی زیادتی اور ہراسانی کا نشانہ بنا رہا تھا. اور عراقی مکینک نے بیکار پرزوں سے شاہکار ماڈل تیار کر ڈالا. گاڑیوں کے پرانے اور ری سائیکل شدہ پرزوں سے فن پارہ تخلیق کیا گیا. نجف میں تیار ہونے والا شاہکار دنیا کی توجہ کا مرکز. حسین داؤد کا ماڈل تخلیقی صلاحیت اور ماحولیاتی شعور کا امتزاج قرار.